بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایھا الطلباء۔ عزیز طلباء، ہم نے یہ دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص، جس میں سب سے پہلے ارکان اسلام پڑھے، اس کے بعد حقوق العباد، یعنی ارکان اسلام حقوق اللہ سے ریلیٹڈ تھے اور حقوق العباد۔ اب ہم ایک فرد کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، کون سے کام اس نے کرنے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے اس نے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کو ہم معاشرتی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسی چیزیں جن کو محاسن اخلاق یعنی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، اس میں دیانتداری ہے، ایفائے عہد ہے، سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، اخلاص ہے، قانون کا احترام ہے اور کسب حلال ہے۔ یعنی یہ سارے وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، اثار ہے، سچائی ہے۔ اور پھر اس کی متضاد بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، یعنی ان کو رذائل اخلاق میں شمار کرتے ہیں۔ منافقت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ انسان کی، ایک فرد کی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی محاسن اخلاق کہ جن سے مزین ہونا انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم یہاں ذکر کریں گے۔ دیانتداری ہے۔ معاشرتی تعلقات جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد دیانتداری ہے، یعنی دیانتداری شرط کی حیثیت رکھتی ہے معاشرتی تعلقات میں۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان کسی معاملے میں خیانت کرے گا تو اس کے اوپر اعتبار اٹھ جائے گا اور معاشرتی تعلقات میں وہ بگاڑ آئے گا جس کی اصلاح ممکن نہیں رہے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں گھریلو تعلقات ہیں، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، باقی جہاں پہ جس جگہ پہ کوئی بھی انسان رہ رہا ہے تو سب سے اہم ترین جو چیز کاؤنٹ کی جائے گی وہ اس کی دیانتداری کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 58 میں ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو لٹا دو۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، سورہ مومنون میں ہے۔ اس میں مومنوں کی ایک جو ہے نا کوالٹی، ایک خاصیت بتائی گئی کہ مومن وہ ہیں جو اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے امانات اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، دیانتداری میں مشہور تھے۔ تو منصب نبوت پر جب سرفراز ہوئے تو اس سے پہلے آپ کو امین یعنی دیانتدار کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز کیا تو ان کے سامنے جو سب سے بنیادی چیز رکھی وہ یہی تھی کہ میرا 40 سالہ کریکٹر تمہارے سامنے ہے، تم مجھے امین کہتے تھے، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے یا خائن پایا ہے؟ تو دیانتداری کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ صرف اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے پیسوں کی صورت میں تو اسی کی اندر دیانتداری نہیں کرنی، بلکہ تجارتی
کاروبار تو اس کے اندر ہے ہی، لیکن محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ان کو بھی ایک جگہ سے سن کر دوسری جگہ سنانا یہ بددیانتی میں داخل ہے۔ تو دیانت کی اور ان سب چیزوں کے احساس دیانت کی تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایفائے عہد ہے، یعنی عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس چیز کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے پورا کرنے کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کا زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی تکلیف دی، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کے وصف کے باوجود جو مسلمانوں سے تھی انہیں اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ، جس سے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سچائی، تیسرے نمبر پر صدق۔ حضور نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سچائی یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، حضور نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر ہے اللہ رب العزت نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے۔ تو اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں۔ بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضور کی بعثت سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھی۔ دین اسلام کی طرف ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا۔ اسلام نے انسان کے اندر انس و محبت کا وہ رشتہ استوار کیا جو اس کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین للہ،
اللہ کے لیے شہداء بطور گواہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ بالقسط، انصاف کی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون، جس نے چوری کی تھی، حضور نے اس کے اوپر حد لگ رہی تھی چوری کی، یعنی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم ارشاد فرمایا حضور نے، اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو اس سے بچا لیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے حب الرسول یعنی حضور کے چہتے صحابی تھے، ان کو حضور کے بارگاہ میں سفارش کے لیے بھیجا، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی، کمزوروں کو سزا دی جاتی تھی، اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عادل سلطان کو اللہ کا سایہ قرار دیا حضور نے۔ احترام قوانین، یعنی جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام معاشرتی، اخلاقی، دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ تو عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو عام وجوہات ہیں: خود غرضی اور مفاد پرستی، اپنے آپ کو قانون سے بڑا۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا مفاد وہ آڑے آتا ہے، قانون اس کی راہ میں آڑے آ رہا ہے، آپ قانون کو لات مارتے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی، خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے گا، اور جب قاضی نے آپ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی جسے قریبی تعلق کی بنیاد پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئے۔ یہ احترام قانون کی مثال ہے۔ اس مثال نے اتنا یہودی کو متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہے کسب حلال، یعنی حلال کمانا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد بھی ہے اور یہ لازم بھی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیے ہیں اس میں سے کھاؤ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق۔ یہ بہت ساری آیات ہیں۔ ناجائز ذرائع سے آمدنی جو ہے، یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے، بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن بننا ہی چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرے گا۔ ایثار ہے قربانی۔
دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسلام نے ہمیں ایثار کے بارے میں بہت زیادہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی مسلمان صحابہ جو تھے ان کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے کی حالت میں ہوں۔ تو ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے مال کے اندر ان کو شیئر کیا بلکہ جس کی 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ بھی مہاجر کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا۔ بہرحال ایثار کی بہت ساری مثالیں اسلام کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ حضور کے آپ کے گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن آپ کے گھر سے کوئی سائل معروم نہیں اٹھا۔ اپنے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ جب واضح فرمایا اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیجا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کہ کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا باقی رہ گیا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ صحابہ بھی اسی جذبے سے سرشار تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں جانے والے فوج کے ساز و سامان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر گئے۔ قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دوگنے چوگنے منافع کی پیشکش ہونے کے باوجود آپ نے بلا معاوضہ اس کو تقسیم کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو بہت ساری اس طرح قسم کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایثار یہ وہ چیز ہے جس کا اسلام نے بھی اور ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ رذائل اخلاق یعنی ایسے امور جن سے اجتناب ضروری ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔